بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایچ وائی اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز پنجگانہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل اور بالغ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں نماز کی پابندی کی بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرو۔ پس تم نماز قائم کرو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ جب کوئی مسلمان یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ اولاد کو نماز سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے تو اگر وہ بعد میں قضا پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بلا قصد قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی اور سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں۔ نماز میں تاخیر کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علی 3 کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرو: نماز جب اس کا وقت آ جائے، نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، نمبر 3 بے شوہر والی عورت جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کر اٹھے تو اسی وقت پڑھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مقرر کیے ہوئے وظیفہ، نماز، تہجد وغیرہ یا اس کے کچھ حصے سے سوتا رہ جائے اور اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے ایسا ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے رات ہی کو اپنا وظیفہ پڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز جگمگاتی ہوئی آسمان پر اٹھائی جاتی ہے اور عرش پر پہنچ جاتی ہے اور وہ قیامت تک نمازی کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی وقت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں نہ تو نور رہتا ہے اور نہ ہی وہ نماز دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو ایک پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس وقت نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔
اول وقت میں نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور درمیانی وقت اللہ تعالیٰ کے رحم کے حصول کا ذریعہ ہے، اور آخر وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ذریعہ ہے۔ نمازیوں کے لیے 5 انعامات کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی یعنی وقت پر ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، عذاب قبر دور کر دے گا۔ نمبر 3، اسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ بے نمازیوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والے کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ وہ دوزخ کی ایک وادی میں ہوگا جہاں سانپ ہیں۔ ہر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہے اور ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ وہ نماز نہ پڑھنے والے کو ڈستا رہے گا، پھر اس کا زہر اس کے بدن میں 70 برس جوش مارے گا، پھر اس کا گوشت زہر کی شدت سے زرد پڑ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، نمازیوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اوقات کو ٹال کر نماز پڑھی، یعنی وہ وقت سے دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کی ادائیگی میں سستی سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 15 سزائیں دے گا۔ 6 قسم کی: مرنے سے پہلے، 3 مرنے کے بعد، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ 6 دنیاوی سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، غافل نماز کو صالحین کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی زندگی کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے رزق سے برکت دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، وہ نیک بندوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ پیاسا مرتا ہے اگرچہ اس کے حلق میں 7 دریا الٹ دیے جائیں۔ نمبر 2، اس کی موت اچانک ہوتی ہے اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ نمبر 3، اس کے کاندھوں پر دنیاوی لوہے، لکڑی اور پتھروں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ بوجھل ہو جائے گا۔ قبر کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، قبر اس پر تنگ ہوگی۔ نمبر 2، قبر میں زبردست اندھیرا ہوگا۔ نمبر 3، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ قبر سے نکلنے پر 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ نمبر 2، اس سے حساب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، طہارت یعنی پاک پانی سے جسم کو پاک کرنا، اگر ضرورت ہو تو غسل کرنا ورنہ وضو کرنا، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا۔ نمبر 2، پاک کپڑے سے ستر پوشی کرنا۔ نمبر 3، پاک جگہ پر نماز پڑھنا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، نماز کے لیے نیت کرنا۔ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے۔ اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ملتی ہے تو وہ ضرور چل کر آئے، خواہ اسے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ویسے تو تمام نمازیں چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز عصر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں نماز عصر کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ نماز عصر چھوڑنے کا نقصان: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ تمام مشکلات کا حل نماز میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تہجد کی نماز کی ہے۔ تہجد کی نماز قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے۔ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ تہجد کی نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ہر مشکل کا حل نماز میں تلاش کریں۔